السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. یہ جی الفا کی سیل ہماری پرچون کے اوپر کافی تیزی سے جاری ہے، اور یہ ایک بھائی کا آرڈر ہے کھنہ پل کے پاس سے. 12 من کا ان کا آرڈر ہے. تو یہ مال ابھی بس لوڈ کر رہے ہیں ہم. کل کی انہوں نے پیمنٹ دی ہوئی تھی کچھ ایڈوانس، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ہم مال نہیں لوڈ کر سکے، اور آج یہ ابھی پھر شام میں گاڑی ہم نے لگوائی ہے، تو یہ ابھی مال لوڈ کر کے بھجوا رہے ہیں ہم. تو یہ جی بہترین کٹس سے جو اب تقریباً ختم ہونے کو ہیں. جو اب کٹ آ رہے ہیں اس کے اندر گھاس آنا سٹارٹ ہو چکا ہے. ہم نے بتایا ہے آپ کو، بھائیوں کو کافی ٹائم بتاتے رہے ہیں یہ چیزیں. بہت سارے لوگ لوسن کا کام کر رہے ہیں، سستا بھی دے رہے ہیں، کوئی مہنگا دے رہا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو یہ چیزیں بتانے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی بتاتا ہے، کیونکہ بزنس ہے ہر کسی کا. ہر کسی نے مارکیٹنگ کرنی ہے اور اس نے اس میں سے کمانا ہوتا ہے. تو چیز کا ڈیفیکٹ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو بتائیں گے کہ جی چیز کے اندر اب فالٹ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی یہ موسم شروع ہو گیا ہے گھاس کا. ہم نے سپرے کروائے ہیں ویٹ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی ہماری کٹنگ ہوئی ہے آج اور کل میں. تو اس کے باوجود اس کے اندر تقریباً 10 to 50% گراس آئی ہے. تو یہاں پہ یہ جو ابھی کٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یہ ابھی مال تقریباً ہمارا یہ والا گاڑی آئی تھی 3 دن پہلے، لیکن کافی حد تک مال یہ نکل گیا. اس میں دیکھ لیں بالکل لوسن ہے، بہت ایکسپورٹ کوالٹی کا یہ مال تھا، جو یہ ہمارے پاس 3,000 روپے من کے اوپر یہ ہم نے سیل آؤٹ کیا ہے. اور بس اس کی کچھ تھوڑی سی بیلیں رہ گئی ہیں، اور ابھی پھر گاڑی ہماری آگے نئی آ جائے گی. نئی گاڑی آئے گی تو اس کے ساتھ ہی نیا ریٹ بھی آئے گا، اور پھر ہم آگے عید پیکیج کا بھی انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. تو لیکن کیونکہ ڈیزل کی پرائزز کافی زیادہ ہائی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کا ریٹ کافی اپ ہوا ہے. اور ڈیزل کے اوپر ہمارا انحصار ہے جی. ہمارا ٹریکٹر، ٹرالی، کٹر جو ہے، بیلر جو ہیں، سارا کچھ ڈیزل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی لوسن کی پرائزز جو ہیں وہ اب ہول سیل پہ بھی کافی انکریز ہوئی ہیں. تو لیکن فی الحال جو ہے وہ ہم نے جو آرڈر ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اب ریٹ اس کے ریوائز ہو گئے ہیں. اب فی الحال ہول سیل کے اوپر ہم 2,200 روپے من پہ دے رہے ہیں. یہاں پہ پرچون کے اوپر 3,200 روپے من پہ ریٹ پہ یہ ملے گا اب آگے جیسے ہی گاڑی آئے گی. فی الحال یہ ابھی ہم 3,000 روپے من پہ دے رہے ہیں. اب ریٹ کو لے کے کافی سارے دوستوں کے کافی سارے کویسچنز ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی کہیں پہ کوئی 2,300 روپے من دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی کہیں پہ 2,400 روپے من مل رہا ہے. میں راولپنڈی اسلام آباد شہر کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. راولپنڈی میں جہاں پہ پرچون کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، تو چیز 1 روپے کی بھی ملتی ہے اور چیز 10 روپے کی بھی ملتی ہے. کوالٹی کا فرق ہوتا ہے. ہر چیز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے، یہ ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کی سمجھدانی میں یہ بات نہیں آتی ہے. وہ گدھے گھوڑے کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. گدھا گھوڑا ایک جیسا نہیں ہوتا، فرق ہے اس کے اندر. ہر چیز مارکیٹ کے اندر آپ کو ملے گی، سستی بھی ملے گی، مہنگی بھی ملے گی. ہماری مجبوری مسئلہ یہ ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، صرف لوسن کے ٹریڈر نہیں ہیں. صرف لوسن کی سیل پرچیز کے اوپر ہمارا انحصار نہیں ہے. ہمارا انحصار ہمارے جانوروں کے اوپر ہے، جن سے ہم پروڈکشن لے رہے ہیں، جن سے ہم دودھ لے رہے ہیں، جن سے گوشت لے رہے ہیں، جن سے کڈز لے رہے ہیں، بچے لے رہے ہیں، جو ہمارے ایک ریزنیبل انکم کا سورس ہے. یہ جو ہے یہ ہماری فیڈنگ کاسٹ کو کم کرتا ہے. یہ جو سیل پرچیز ہم کرتے ہیں یہ ہماری فیڈنگ کاسٹ کے اندر کمی لے کے آتا ہے. جو ہمارا جانور ہے استعمال کرتا ہے اس کے اندر ہمیں 30%، 40%، ہمیں 20% کمی واقع ہوتی ہے. ہماری جو فیڈنگ کاسٹ ہے، جو اخراجات ہیں ہمارے جانوروں کے اوپر ہونے والے، اس میں ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے جب ہم یہ کچھ بیچ میں سے سیل کر لیتے ہیں. یا جو اب ہماری گاڑیاں وہاں سے لوڈ ہو کے ڈائریکٹ ہماری سیل ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں ایک ریزنیبل انکم ہو رہی ہے، جو ہمارے جانوروں کو کھلانے کے لیے ہمیں سہولت ملتی ہے اس میں. تو یہ معاملہ ہے سارا. ہم فارمنگ کر رہے ہیں، گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں مجبوری ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس کی کاشت نہیں ہے.
ہم نے کافی ٹرائی کیا ہے، یہاں پہ کافی جگہ ہم نے ٹھیکے پہ لے کے ٹرائی کیا، لوسن لگوایا ہے، لیکن مجبوری یہ ہوئی کہ یہاں پہ لوسن جو 5 سال کی کراپ تھی وہ پہلے سال میں ہی یا 1.5 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی، اور ہمیں وہ جو اس کی جو پیداوار تھی ملنی تھی وہ ہمیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوا۔ اس وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں خانے وال جانے پہ، اور خانے وال کے جو لوکل وپاری ہیں ان کے ہاتھوں میں ہم یہاں پہ یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ مجبوری صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پہ یہ کاشت نہیں ہوتا ہے، اگر یہ یہاں پہ کاشت ہو تو یہ یہاں پہ ہی 1800-1700 روپے من کے اوپر یہاں پہ ہی ملے، 1800-2000 روپے کا ریٹ یہاں پہ ہی ہو۔ ابھی جو لوگ کم پرائز پہ آپ کو آفر کر رہے ہیں وہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کوالٹی آپ کو دے رہے ہوں، کیونکہ یہ کوالٹی مہنگی ہے، یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا مال ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے، یہ آپ کو کسی صورت میں بھی سستا نہیں مل سکتا۔ اس میں لو کیٹیگری کا مال ہے جو وہاں پہ ہمارے پاس سے سیل ہوتا ہے، جو وہاں سے لوگ پرچیز کر کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر اس میں سے ظاہر ہے پرافٹ کما کے وہ آپ کو سیل کرتے ہیں۔ جو یہ ہم مال لے کے آ رہے ہیں، جو یہ کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی گھاس نہیں ہے، پتہ ہے سارا اس کے اندر لوسن ہے، یہ سارا اس کے اندر نہ روڈ گراس ہے، نہ اس کے اندر عام گھاس ہے، نہ ہی یہ یلو کلر کا ہے، پیلے کلر کا یہ نہیں ہے، توڑی کا شیڈ اس کا نہیں ہے، یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا مال ہے جس کا ریٹ اس وقت ہول سیل کے اوپر 54 روپے 55 روپے پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ جب گاڑی کا کرایہ ڈال کے یہاں پہ ٹریول ہوتا ہے، ٹریول ہونے کے بعد یہاں پہ لیبر کے چارجز ہیں، یہاں پہ رینٹس ہیں، یہ سب چیزیں ڈال کے جب یہ ہم سیل کرتے ہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ جو ریٹ آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں 2300-2400 روپے، وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، نہ ہم یہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس اچھی چیز ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اب اس وقت اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو آگے مال آئے گا اس کے بعد جو کٹ آ رہے ہیں اس کے اندر 10 سے 15% گھاس آ رہا ہے، اور جو آپ کو کوالٹی سستا مال دے رہے ہیں اس کے اندر گھاس ہے، اور کٹے ہوئے مال کے اندر تو آپ کبھی بھی جج ہی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ جج نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو لیبارٹری نہ کروائیں، وہ آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ اس کے اندر گھاس کتنا ہے اور لوسن کتنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ مال لوگ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیگ کے اندر پیک کر کے دیں، بیگ کے اندر آپ کو پیک کر کے ہم یہاں پہ بھی 2200 روپے من دے سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ آپ جانوروں کو کھلائیں گے بھی تو جانوروں کی صحت نہیں بنے گی، پھر آپ کہیں گے ہم لوسن کھلا رہے ہیں لیکن ہمارے جانور کمزور ہیں۔ یہ بہت سارے ہمیں میسیجز آتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کالز لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم تو لوسن ڈال رہے ہیں۔ بھائی لوسن نہیں ڈال رہے ہیں آپ، لوسن کے نام پہ آپ کچھ اور چیز کھلا رہے ہیں جانوروں کو، جس کے اندر پروٹین کا لیول ہی نہیں ہے۔ اب ہر عام آدمی جس نے 1 یا 2 بکری رکھی ہوئی ہے اس کو اس سے کنسرن نہیں ہے، اس کو اپنی سہولت سے غرض ہے، وہ یہ بیل لے کے جائے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہے، وہ اس کو کاٹے گا کیسے، اس کو ٹوکا کیسے کرے گا، تو اس کو پرابلم ہے۔ تو وہ آسانی جو ہے نا ہمیں چاہیے، ہر بندے کو، ہمیں مشکل کام جو ہے وہ دشوار ہے ہمارے لیے، تو ہمیں سب کو پکی پکائی روٹی چاہیے، محنت کرنے کو ہم کوئی بھی بندہ ہم میں سے تیار نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں مسئلے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے ساری، یہ دیکھ لیں کوالٹی آپ کے سامنے ہے، یہ دکھا رہا ہوں آپ کو میں بار بار، بہترین کوالٹی ہے، یہ کہنے کے لیے نہیں ہے، کہنے کے لیے ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کا مال ہے، آپ کھولیں بیل کو، چیک کریں اس کو، جائیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں نا آئیں ادھر، ان کو کہیں ہم آئیں گے آپ کے پاس، کرایہ دیں گے واپسی کا اگر مال صحیح نہ ہوا تو، ان سے کہیں ہم ایک واپسی کا کرایہ دے کے بھیجیں، ہمارا ٹائم آپ نے ضائع کیا، قیمتی جو چیز ہے وہ ٹائم ہے، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، آپ کی منی قیمتی ہے، ٹریول کر کے کسی کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے، اور آگے جا کے مایوسی ہوتی ہے جس وقت، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ یا بہت سارے دوست جو آن لائن آرڈر کرتے ہیں بعد میں ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمیں فلاں جگہ سے مال آیا اور بیڑا گرک کیا ہوا انہوں نے، اتنے پیسے لے لیے ہیں اور یہ دیکھیں مال یہ کیا بھیجا ہے انہوں نے۔ تو یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جس کے لیے پھر ہم سمجھاتے ہیں دوستوں کو، بھائیوں کو، آپ کے فائدے کی بات ہے یہ، اس میں ہمارا کسی کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے، سمجھیں۔ کیویٹ ایمپٹر ایک لا کے اندر ٹرم یوز ہوتی ہے، کیویٹ ایمپٹر، جس کو اردو میں کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش۔ مشتری کو ہمیشہ ہوشیار باش رہنا چاہیے، خریدار کا کام ہے کہ وہ چھان بین کر کے پھر چیز پرچیز کرے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس پرچیز کر لے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔